بارگاہ مسیح میں آپ کا خیر مقدم، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آج جو کلام کرنے کو ہیں، خدا کا پرچار کرنے کو ہیں، خدا کے کلام کے اندر وہ راز بیان کرنے کو ہیں، آج پھر سے وہ تازہ دم کریں گے ہمیں جو خود تازہ دم ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم کلام کریں گے، کچھ ایسی بلائیں ہیں۔ کیا ہے؟ بلائیں ہیں۔ کوئی شخص جب آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ پتہ نہیں یہ بلا کب ٹلے گی یا مجھ سے دور ہوگی۔ ہاللیلویا۔ تو آج اب دیکھیں گے کہ کچھ ایسی بلائیں ہیں جن کو آج ہم نہ اپنی عقل سے، نہ اپنی طاقت سے، نہ اپنی قوت سے، نہ اپنی دولت سے، نہ اپنی تعلیم سے، نہ اپنی حکمت سے، نہ اپنی پاور سے، نہ اپنی خوبصورتی سے، اور نہ ہی اپنے خاندان سے دور کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بلاؤں کو صرف مٹا سکتا ہے تو وہ یسوع ہے۔ تو آئیں کلام مقدس امثال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 18 آیات۔ داؤد بن سلیمان نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب بے وقوفوں کے لیے لکھی گئی ہے، تاکہ جب نوجوان پڑھے تو عقل دلائی پائیں، بے وقوف پڑھے تو وہ حکمت پائے۔ تو کلام مقدس کے اندر آج جن باتوں کا ہم بیان کریں گے، کچھ ایک ہی گھر کے خاندان ہیں، ایک ہی گھر کے فیملی ہے۔ کلام مقدس امثال 16 اور اس کی 18 آیات میں لکھا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر۔ غور سے سنیے گا آج کا کلام۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی۔ خداوند کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو۔ اب کلام مقدس جو ہمیں بتاتا ہے، اور میں آپ کو بتاتے چلتی جاؤں تاکہ آپ کو اس بات کا یاد رہے کہ یہ جو ایک ہی گھر کے افراد ہیں یہ کون کون ہیں۔ جو ان میں ان کا سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہے تکبر۔ کیا ہے؟ تکبر۔ اور ان کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ ہے گھمنڈ، غرور، حماقت، اور ان کی ایک بہن بھی ہے اور وہ ہے خود بینی۔ ہاللیلویا۔ یہ ایک ہی گھر کے افراد ہیں، گھمنڈ، غرور، تکبر، خود بینی، حماقت۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ہلاکت سے پہلے، ہلاکت تباہ ہونا، برباد ہونا، فنا ہو جانا، بے عزت ہو جانا، کنگال ہو جانا، گھر سے نکل کر سڑک پہ آ جانا، یعنی ان سب باتوں سے پہلے کیا آتا ہے؟ ہلاکت سے پہلے، ہلاکت سے پہلے تکبر یعنی گھمنڈ، غرور۔ ہلاک ہونے سے پہلے، تباہ ہونے سے پہلے انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے۔ اور یہ سب کیا ہیں؟ بلائیں ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ بلائیں ہیں۔ گھمنڈ کھا جاتا ہے، ہلاکت کھا جاتی ہے، تکبر پیس دیتا ہے، خود بینی کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ خود بینی کا مطلب ہے خود پر ناز کرنا،
اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ پر ناز کرنا۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اپنی پڑھائی اور تعلیم پر ناز کرتے ہیں، جو اپنی دولت پر ناز کرتے ہیں، جو اپنے بچوں پر ناز کرتے ہیں، جو اپنے بہت سی اور شعبے پر ناز کرتے ہیں۔ ہم سب سے بہتر ہے، ہم سا کوئی نہیں ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے۔ لیکن خدا کا کلام امثال 27 باب کہتا ہے اور اس کی پہلی آیات کہتی ہے کل کی بابت گھمنڈ نہ کر۔ ہاللیلویا، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو آج ہی نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاللیلویا، اے نہ کرو میں کل یہ کر دوں گا، آج اس نے یہ کیا، یہ کیا، اس کے پاس موٹر سائیکل یہ کیا، کل میری بازاروں دیکھنا، انہوں نے آج شادی کی کچھ بھی نہیں ہے، کل میں تو شادی کروں گا وہ دیکھنا۔ ہاللیلویا، آج اس نے جو جوڑا پہنا یہ کیا، کل جو میں پہن کے آؤں گا نا ذرا اس سے دیکھنا۔ خدا کہتا ہے نہیں، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تجھے آج ہی نہیں پتا کہ تجھے آج کا دن بھی دیکھ رہے یا ہاللیلویا، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر۔ اور کلام کیا کہتا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر آ جاتا ہے، یعنی تباہ ہونے سے پہلے، فنا ہونے سے پہلے، نیست و نابود ہونے سے پہلے، گر جانے سے پہلے، ٹوٹ جانے سے پہلے، بکھر جانے سے پہلے انسان کے اندر گھمنڈ آتا۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے، اور زوال سے پہلے، زوال سے پہلے کیا آتا ہے جی، ہلاکت سے پہلے تکبر، اور زوال سے پہلے خود بھی، گر جانے سے پہلے، ٹوٹ جانے سے پہلے، رسوا اور پریشان۔ زوال کا مطلب ہے نقصان کھانا، پریشان ہونا، گھٹ جانا، کمزور ہونا۔ گھٹ جانے سے پہلے، کمزور ہونے سے پہلے، گر جانے سے پہلے، الگ ہو جانے سے پہلے انسان کے اندر زوال آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک ہی گھر کے افراد ہیں، یہ سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو نہیں کہ گھر کے لوگ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ان سے ایک بھی اچھا نہیں ہے، ایک بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ تباہ اور برباد ہونے سے پہلے انسان کے اندر گھمنڈ آتا ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے امثال 15 اور اس کی 25 آیات کے اندر، خدا مغروروں کے گھر ڈھا دیتا ہے۔ جنہاں دے وچ گھمنڈ ہوے خدا انہاں دے گھر کی کردا وے، تباہ کر دیتا ہے، ڈیگ دیتا ہے۔ یہ گھر، ہم بھی ایک گھر کے اندر ہیں، ہمارا یہ جسم ایک گھر ہے۔ خدا مغروروں کے گھر ڈھا دیتا ہے۔ یہ سب بلائیں ہیں، اور ان سے بھی بڑی ایک بلا ہے جو سب سے بڑی بلا ہے، جو سب سے بڑی بلا ہے، اسے جانتے ہیں آپ کیا ہے سب سے بڑی بلا؟ بتائیے بھائی، سب سے بڑی بلا کیا ہے؟ جو بڑھی کا نعرہ لگانا ہے، ہاں جی، سب سے بڑی بلا کیا ہے؟ سب سے بڑی بلا جی، سب سے بڑی جو دنیا میں بلا ہے وہ دولت ہے۔ کیا ہے؟ دولت ہے۔ چنگا بھی ہوں گے مگر، مندہ بھی ہوں گے مگر، بڑھا بھی ہوں گے مگر، جوان بھی ہوں گے مگر، آج دولت کی سب سے ہے۔ ہاللیلویا، سب سے بڑی جو بلا ہے وہ دولت ہے۔ دولت، دولت سے ہی ہر بلا نازل ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی جو ایمانداری کی دولت ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو ہر بلا کو ٹال دیتے ہیں اور ہر بلا کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ دولت کے پیچھے لوگ اینے گھمنڈی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنوں کو بھول جاتے ہیں۔ دولت کے پیچھے انسان ہر غلط کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دولت بڑھانے کے لیے، خاندان میں عزت بڑھانے کے لیے، خاندان میں اپنا نام کرنے کے لیے انسان دولت کے لیے کچھ بھی کر لیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں رائٹ ہوئی ہوں؟ دولت سب سے بڑی بلا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔
اور خدا کا کلام کہتا ہے میں گھمنڈیوں کے گھروں کو اٹھا دوں گا. خدا گھمنڈیوں کے گھروں کو اٹھا دیتا ہے. اگر آج گھمنڈ ہے تو نکال دیجئے. تباہ اور برباد ہونے سے پہلے, ٹوٹنے اور گرنے سے پہلے, زوال آنے سے پہلے اپنے اندر سے اس گھمنڈ کو رخصت کر دیجئے. بولیے جائیے, چلے جائیے, ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. کلام مقدس زبور 18 اور اس سے پہلے ہم پہلا سیموئیل اور 2 باب اور 3 آیات پر غور کریں گے. کلام مقدس واعظ کی کتاب, واعظ کی کتاب کے ساتھ کون کون جانتا ہے؟ کون کون واعظ کی کتاب کو جانتا ہے؟ یہ بھی امثال کے ساتھ ہی ہے. یہ بھی سلیمان نے لکھی ہے واعظ کی کتاب, جو تو سی بڑا مشہور, جو ایک آیت ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک ہے, وہ اسی کتاب کا ہے. واعظ کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی پہلی آیات کے اندر لکھا ہے کہ عطر دان میں, خوشبودار عطر کے عطر دان میں جب مردہ مکھیاں گر جائیں, جب مردہ مکھیاں گر جائیں تو اس خوشبودار عطر کو بدبودار کر دیتے ہیں. ہاللویا. کیا ہوتا ہے ذرا پڑھ کے بولیں گے جی بیٹا, ہے کسی کے پاس نکالے ہیں واعظ 10 پہلی آیت. جی مردہ مکھیاں اتار کے عطر کو بدبودار کیا مطلب پڑھے آگے. اور تھوڑی سی حماقت حکمت اور عزت کو مات کر دیتی ہے. حکمت اور عزت کو کیا کرتی ہے؟ مات کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تھوڑی سی حماقت, ذرا بھی انہوں نے کہا تھا, تھوڑی سی حماقت حکمت کو, آپ کتنے بھی قابل ہیں, آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں, آپ کتنے بھی دولت مند ہیں, بڑا نام ہے آپ کا, ذرا سی گھمنڈ اور حماقت آپ کے اندر نہیں آئی تو لکھا ہے کہ وہ خوشبودار عطر کو بدبودار, جب مکھی جو ہے وہ عطر کے اندر گر جائے, وہ مردہ بن جائے تو وہ عطر کو بدبودار کر دیتی ہے. ہم اچھے ہیں, ہم بہت قابل ہیں, ذرا سی حماقت, ذرا سا گھمنڈ ہمارے اندر نہیں آیا. باجی شمیم سے سوال کروں گے جو سو رہی ہے, ابھی آپ کو پکڑیں گے, سوال آپ سے کریں گے. بدبودار مکھیاں اگر گر جائیں تو اس خوشبودار عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں. تھوڑی سی حماقت عزت اور حکمت کو مات کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے اس بندے کو, خالی کر دیتی ہے اس بندے کو جو قابل بھی ہو چکا ہے. اگر اس کے اندر حماقت آ جائے, گھمنڈ آ جائے, غرور آ جائے. اسی لیے کلام مقدس کے اندر حنا اس بات کو بیان کرتی ہے. حنا بڑی ترتیب سے اس بات کو بیان کرنا چاہتی ہے اور وہ بتانا چاہتی ہے کہ سب لوگ آوارے ہیں, کوئی گھمنڈ اور غرور میں نہ آئے, کوئی تکبر میں نہ آئے. پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 3 آیات. جی بیٹا, اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو, اس قدر غرور سے باتیں نہ کرو. کون کون کرتا ہے بڑے غرور نہ کرنا؟ اے ہو گیا, وہ ہو گیا, شیخی مارو, لٹے گئے, مارے گئے, سیٹ کر دیتا, سوچ کر دیتا. آج کون ہے جو غرور سے باتیں کرتے ہیں؟ ان کے لیے بڑی اچھی یہ میسج ہے, آیات نوٹ کر لیجیے. پہلا سیموئیل 2 باب 3 آیات, بڑا زبردست. جی کیا لکھا ہے؟ شروع سے پڑھیں. اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو, اس قدر غرور سے باتیں نہ کرو, نہ کرو, نہ کرو, کہہ نہیں کرو, کیا لکھا ہے؟ نہ کرو. یہ تو لکھا کرو. بڑیاں بڑیاں غرور نہ شیخیاں مارو, جنیاں شیخیاں ماریاں جاتی ہیں یہ مارو, جنہ جھوٹ مارے جاتے ہیں مارو, جنی غرور اور گھمنڈ نہ ڈھلا کی دیا جاتی ہیں کرو. یہ تو نہیں لکھا. کیا کہہ رہی ہے نا جی؟ پڑھ لیجیے بیٹا. اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو, اس قدر غرور سے باتیں نہ کرو. آج ایک تربیت
عقل، ایک دھنائی، ایک پاور آپ کو ہنّا دے رہی ہے، اس کو آپ لے خوشی سے لے. اس قدر غرور سے باتیں نہ کرو. آگے بڑھیں. اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے. اسے پڑھ دیجیے. اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ اس قدر غرور سے باتیں نہ کرو. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے. بڑا بول کوئی تمہارے منہ سے نہ نکلے. تو دیا آگے مجھ سے دیکھے جو بڑا بول نہ بول دینا وہ تو اندھا پاتا وہ آپ ہی نہ سیانا ہے. ہاللیلویا. دیکھو اس قدر غرور سے باتیں نہ کرو اور کوئی بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے. کیوں؟ آگے بڑھے. کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے. خدا علیم ہے. الہیم ہے اور امان کا تولنے والا. اور امانوں کو تولنے والا. امان کو تواڈے باپ نے تواڈی ماں نے تواڈے بہنا بھراواں نے تانوں نہیں جے توڑنا رب نے تواڈے امانات توڑنا. ہاللیلویا. اس قدر غرور سے باتیں نہ کرو اور کوئی بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے. کل کی بابت گھمنڈ نہ کرو کیونکہ تم آج نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا. ہاللیلویا. بڑے اچھے سنگر ہیں وہ شاعر، ابھی مجھے ان کا نام یاد آ رہا ہے، انہوں نے بڑی ترتیب سے اس آیت کو گایا ہے. دیکھو غرور سے بچ کے رہنا، منہ سے بڑا کوئی بول نہ کہنا، وہ ہے سب کچھ تولنے والا، ہر پردے کو کھولنے والا خدائے رحم. ہاللیلویا. اس قدر غرور سے باتیں نہ کرو. ایک شخص بڑا ہی غرور تھا، اس کے اندر بڑی ہی گھمنڈی تھی. وہ ہر وقت تکبر میں رہتا تھا، اپنے گھر کو دیکھتا چلتا پھرتا، ہر وقت اپنے گھر کو دیکھتے. آج بہت سارے لوگ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، وہ 24 گھنٹے اپنے گھر کو صاف کرتی، اپنی کھڑکیوں کو دیکھتی رہتی، اپنے ٹائلوں کو صاف کرتی رہتی. اگر اچانک کوئی دھوپ پھینک گیا تو وہ آفت لاتی پورے محلے میں. بیٹا بیٹھ جا. وہ پورے محلے میں کیا کرتی؟ آفت لاتی. یہ شخص یہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. ہر وقت اپنے گھر کو دیکھتا، اپنی الماری کو دیکھتا، اپنے کپڑوں کو دیکھتا، اپنی پوشاک کو دیکھتا، اپنے لباس کو دیکھتا، اپنے گھر کے عرش و فرش کو دیکھتا رہتا. اور ایک دن ٹہلتا کہتا ہے کیا یہ میرے ہی ظہور جلال نہیں؟ کیا یہ میرے ہاتھ کی کرامات نہیں؟ کیا یہ سب کچھ میں نے نہیں بنایا؟ کیا یہ میری ہی حکمت نہیں؟ کیا یہ میری ہی طاقت نہیں؟ تو اسی وقت جب وہ ٹہل رہا تھا تو آسمان سے یہ آواز آئی. وہ نبوکت نظر بادشاہ ہے. آسمان سے آواز آئی اور یہ کہا نادان، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے آج تیری حکمت، تیری سلطنت، تیری طاقت، تیری شان، تیری شوکت جس کے باعث تو گھمنڈ کر رہا ہے، آج مجھ سے چھین لی جائے گی. اور جب چھین لی گئی اس آدمی کا کیا حال ہوا؟ خدا نے کہا تیری ساری شان، تیری ساری شوکت، تجھ سے تیری ساری سلطنت چھین لی گئی. کیوں چھین لی گئی؟ کیونکہ وہ گھمنڈی تھا. اس کو اپنے آپ پر وہ خوبصورتی تھا، اس کو اپنے آپ پر گھمنڈ تھا، اپنے ہاتھوں کی کارگری پر گھمنڈ تھا، اپنی دولت پر گھمنڈ تھا. اور وہ تکبر میں کہہ رہا ہے کیا یہ میرا ہی ظہور جلال ہے؟ کسی انسان کا ظہور جلال ہو سکتا ہے سوا خدا کے؟ ہاللیلویا. ہمارا خدا ظہور جلال کا بادشاہ ہے. پریز دی لارڈ. وہ ظہور جلال کا بادشاہ ہے. ہماری حکمت کیا خدا سے مل سکتی ہے؟ ہماری طاقت کیا خدا سے مل سکتی ہے؟ ہماری سوچ کیا خدا سے مل سکتی ہے؟ اور خود کہہ رہا ہے کہ میرا ہی ظہور جلال نہیں. اور خدا نے کہا تو ہاں کر آدمیوں میں سے ہاں کر
साथ दूंगा। हालेलुया। आदमियों में तू हाँक कर निकाल दिया गया, तू मैदान की घास खाएगा, तू वीरांगनाओं का हैवान बन जाएगा। और क्या हुआ, उसके नाखून बढ़ गए, उसका मुंह बैल की मांग बन गया और वो मैदान की घास खाता। और सुबह के टाइम जब शबनम होती तो वो उसकी शबनम से वो तर होता और मैदान की घास खाता। और बालों जैसे आकाश के बाल होते हैं परिंदों के, बालों से बाल निकल आए, नाखून बढ़ गए, वो इंसान से हैवान बन गया, परिंदा बन गया। और ये 7 साल उससे गुजरे। जब गुजरे तो फिर खुदा ने उसको 7 साल के बाद बहाल किया। और जब वो बहाल हुआ तो खड़े होकर कहता है कि वो खुदा ही, मैं उसकी ही शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि वो ही सब कुछ करने में आता है, वो ही सब कुछ है। जब उसकी अकल, उसका 7 बाब का तारीख की किताब 4 बाब 37 आया, 4 बाब 37 आया, उसने कहा जब उसकी अकल वापस आई, जब उसका घमंड उतरा, जब वो इंसान से हैवान बन गया, इंसान से जानवर बन गया, और जब ये 7 साल उसके सर से गुजरे तो फिर उसकी अकल को खुदा ने बहाल किया ताकि वो ये जान सके कि मैं खुदा हूँ, जिसे चाहे देता हूँ और जिससे चाहे ले लेता हूँ। क्या कहता है 37 आयत के अंदर, 4 बाब 37 आयत। अब जब नबूवत का सर पढ़े तेरे से पढ़े कोई बात नहीं करना है। क्या बात अब जब नबूवत का सर, अब मैं नबूवत कदर क्या लिखा है, पढ़े नबूवत का सर, नबूवत नजर जी, आसमान के बादशाह की सताइश, आसमान के बादशाह की सताइश करूंगा और तकरीम और ताज़ीम करता हूँ, उसी की ताज़ीम करूंगा जी, क्योंकि वो सब अपने सब राहों में रास्त और अपने सब राहों में आदि है। प्रेज़ गॉड। मैं उसी खुदा की इबादत करूंगा, मैं उसी की सताइश करूंगा, मैं उसी के नाम को ताज़ीम दूंगा क्योंकि वही नामों में रास्त नाम के लायक है। हालेलुया। आगे क्या कह रहा है जी, और जो मगरूरी में चलते हैं, और जो मगरूरी में चलते हैं जी, उनको जलील कर सकता हूँ, वो उनको जलील भी कर सकता है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है, जरा आप पे जलील हो गया है, नबूकदनेस्सर जलील हो चुका है और अब क्या कह रहा है कि वो रास्त और अपनी सब राहों में आती है। खुदा ही रास्त है, खुदा ही सच्चा है और खुदा ही सच्चाई के लायक है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। जी आज मगरूरी जो चल रहे हो तो जलील कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये बंदा नबूकदनेस्सर जलील हो चुका है, ये जलील हो चुका है और इसलिए कह रहा है कि बस अब मैं तो जलील हो गया, मैं तो फना हो गया, मैं तो तबाह हो गया, लेकिन अब जो मगरूरी में चलते हैं वो उनको भी जलील कर सकता है। हालेलुया। अगर कोई मगरूरी में चल रहा है तो अपने घर को देख के खुश हो रहा है, अपने बच्चों को देख के खुश हो रहा है, तो कौन सी ऐसी नेमत है जो खुदा के हाथ से बाहर है? बताइए, सवाल है मेरा आपसे, बताइए कौन सी ऐसी नेमत है जो खुदा के हाथ से बाहर है? कौन सी ऐसी नेमत है? सब नेमतें उसी के खुदा के हाथ से आती हैं, यहाँ तक कि वो जंगल के जानवरों को भी खुराक देता है। प्रेज़ गॉड। कोई नेमत उसके हाथ से पास नहीं है, हर एक नेमत उसी से है। इसीलिए वो कहता है कि जो मगरूरी में चलते हैं खुदा उन्हें इंसान से हैवान बना सकता है, जानवर बना सकता है, और जितना वो ऊंचा जाएगा उतना खुदा नीचे कर सकता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है अगर फक्र करना है, यिर्मयाह कहता है अगर फक्र करना है तो माल जान और दौलत में नहीं बल्कि खुदा का फक्र करें। हालेलुया। जी अगर आज आपको फक्र करना बहुत जरूरी है, घमंड करना बहुत जरूरी है, तो खुदा पर घमंड और फक्र करें।
اس خدا پر جس نے کائنات کو بنایا ہے، بتائیں بت بنانے والا جو بڑے بڑے بت تراشتا ہو، بڑے بڑے مجسمے بناتا ہو، کیا آپ اس پر فخر کریں گے؟ بڑے خوبصورت بت بناتا ہو، اٹلی اس میں سب سے ماہر ہے، بتائیے خوبصورت بت آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں کہ اصل میں یہ بندہ کھڑا ہے یا کوئی اسٹیچو ہے یا کوئی مجسمہ ہے۔ بتائیے آپ بت بنانے والے پہ فخر کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں اس خدا پر فخر کریں جو مٹی کا بت بناتا ہے اور اس کو جدی جان کرتا ہے۔ ہاللیلویا! اس خدا پر فخر کریں جو بت تو بناتا ہے اور اس میں جان بھی ڈالتا ہے، اس کے نتنوں میں زندگی کا سانس ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں پہلے بت بنایا اور پھر زندگی کا سانس دیا۔ اس خدا پر فخر کریں، بت تو بنانے والے پر فخر نہ کریں۔ وہ سب کچھ تو کر سکتے دیکھا نہیں، لیکن زندگی کے سانس نہیں دے سکتے۔ ہمارا خدا سنتا ہے، چلتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آپ بھی ایسے کچھ کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! کیونکہ وہ سب کچھ کرتا ہے، اس لیے آپ بھی سب کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کیونکہ آپ کا خدا سنتا، دیکھتا اور بولتا ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر سکتا ہے۔ اگر آج کو غرور ہے، دل کے اندر گھمنڈ ہے، گھمنڈ سے کسی کو بلاتے نہیں، گھمنڈ سے آپ نے بہت سے کام غلط کر دیے ہیں، تو آج اس گھمنڈ کو چھوڑ کر نیچے ہو جائے، کیونکہ زبور 18 اس کی 25 آیات پڑھ لیجیے، بڑی خوبصورت ہے۔ جی بیٹا، زبور 18 اور اس کی 25 آیات۔ جی، رحم کے ساتھ بندگی ہوگا، رحم کے ساتھ تو رحم ہوگا، جی، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، اور کامل انسان کے ساتھ کامل، جی، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، اور نیک جو انسان ہے اس کے ساتھ ہمیشہ نیک ہی ہوگا، جی، اور بچوں کے ساتھ ٹیڑھا، جو ٹیڑھی راہ چلتے ہیں اگلے آدمی ٹیڑھی چلاتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹیڑھا ہی ہوگا، یہ بائبل کہتا ہے۔ رحم کے ساتھ رحم ہوگا، نیک کے ساتھ نیکی ہوگی، رحم کے پر رحم ہوگا، کامل کے ساتھ کامل ہوگا، لیکن جو ٹیڑھا ہے اس کے ساتھ ٹیڑھا ہوگا۔ جی آگے، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا، بے شک، لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا۔ مغروروں کو کیا کرے گا؟ مغروروں کو کیا کرے گا؟ کامل کو کیا کرے گا؟ کامل کو کیا کرے گا؟ نیک کو کیا کرے گا؟ رحم پر کیا کرے گا؟ ٹیڑھے کو کیا کرے گا؟ اور جو مغروری میں چلتا ہے ان کو کیا کرے گا؟ نیچا۔ جتنے بھی جان گے نا انہوں نے جتنے ہی بہن ہیں، جہاں بھی وہ جائیں گے وہ اپنی باتوں سے مار ہی کھائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ خوشبودار عطر کو جب مردہ مکھیاں کھل جاتی ہیں تو وہ بدبودار کر کے مات کر دیتے ہیں۔ حکمت اور عزت کو کیا کرتی ہیں؟ مات کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ نیک کے ساتھ نیک ہوگا، کامل کے ساتھ کامل ہوگا، ٹیڑھے کے ساتھ ٹیڑھا ہوگا، لیکن جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو نیچا کرے گا۔ یاد رکھیے اگر آج آپ مغروری میں ہیں تو اس سے ہٹ جائیے، دور چلے جائیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تکبر سے پہلے، ہلاکت سے پہلے، تباہ اور برباد ہونے سے پہلے کہیں آپ کے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، کیونکہ پہلے غرور آئے گا، پہلے گھمنڈ آئے گا، تبھی تباہی آئے گی، نقصان آئے گا، کمی آئے گی، پریشانی آئے گی۔ ہم آخری حوالہ پڑھیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا پترس 5 اور اس کی 5 آیات، جن کی بہت ضروری ہے۔ جی جی بیٹا، پہلا پترس 5 اور 5 آیات۔ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، جی، بلکہ سب کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے اپنی کمر بست رہو۔ ہاں، کیوں رہو؟ کیوں رہو؟ کیوں رہو فروتنی کے اندر؟
झुके रहो, घमंड में क्यों ना चले, मगरूरी में क्यों ना चले, तकब्बुर में क्यों ना चले, खुदबीनी पर क्यों ना चले। आप तो इतने प्यारे हैं, हमारे जैसा कौन है। हम अपने आप पे तकब्बुर क्यों ना करें, अपनी पढ़ाई पर, अपनी काबिलियत पर, अपने बिजनेस पर, अपने घर पर, अपने टैग फर्श पर क्यों ना घमंड करें। हम फरोतनी में क्यों कमर बस्त रहे, क्यों खुदा का कलाम कहता है कि हम फरोतनी में झुके रहे, हलीमी और आजिज़ी में रहे, क्यों। देखिए जी बेटा पढ़े। इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। हालेलुया। फरोतना का मुकाबला नहीं करता, बल्कि फरोतनों को क्या करता है, पढ़े बेटा, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतनों को क्या करता है, तौफीक बख्शता है, अपनी औलाद को देखने की, अपनी औलाद की खुशियों को देखने की, और जो उसने खुदा के साथ अहद किया है उस दिन को देखने की खुदा तौफीक बख्शता है। हालेलुया। लेकिन मगरूरों को क्या करता है, मुकाबला करता है। कौन, खुदा मुकाबला मगरूरों का करता है। आपको फरोतनी में रहना है, हलीमी में रहना है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं जंगली हवासी था। क्या था, मैं जंगली, आप पढ़ सकते हैं ज़बूर 102 और उसके 6 में आया, कहता है मैं जंगली हवासी था। ये हवासी जो है एक बहुत ऊंचाई में उड़ने वाला परिंदा और ताजा हवा में रहने वाला, तरोताजा शिकार करने वाला, और ये मछली खाता है। मैं जंगली हवासी था और मैं वीरानियों का उल्लू बन गया। हालेलुया। ताजा दम रहना है, वीरानी का उल्लू बनना है। देखिए दाऊद बादशाह कितना अजीम है, और वो क्या कह रहा है, उससे भी कोई गलती होगी, उसके अंदर भी कोई घमंड आ गया होगा, तो वो पहले चरवाहा था, फिर इस्राएल का बादशाह था। कहता मैं जंगली हवासी था, लेकिन अब वीरानियों का उल्लू हूं। इस तो मैंने के निदान का मोहब्बत कर दी है, ते जे घमंडा क्या ते तुसी वीरानियां दे उल्लू बन जाओगे, उल्लू। हालेलुया। ते उल्लू की करता है, राकाम बस कहता रहता है तो उल्लू बन जाता है। हमेशा याद रखें, अगर आप जंगली हवासी हैं, कौन है दाऊद, किस खानदान से है दाऊद, किसकी नस्ल से है, यसी की नस्ल। नस्ल किसकी है, हाँ दाऊद किसकी नस्ल से है। देखिए अभी आप 1000 साल में सीखते हैं, आखिरी सवाल जल्दी मैडम करेंगे। ठीक, यहूदा, शाबाश। दाऊद यहूदा की नस्ल में से है, और यहूदा किसकी नस्ल में से है, यहूदा को कौन सी तशबीह दी गई है, यीशु को यहूदा को किसकी तशबीह दी गई है। शाबाश 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 शाबाश, शेरों। हालेलुया। यहूदा इस्राएल का शेर बब्बर है। हालेलुया। और वो यीशु हमारा है, ठीक है। और कहता है कि मैं जंगली हवासी हूँ, मैं एक शेर बब्बर हूँ, और वीरानियों का उल्लू बन गया। उल्लू नहीं बनना, बल्कि जंगल का शेर बनता है। ऐसा लोग अपने अंदर घमंड नहीं आने देना, अपने अंदर गुरूर नहीं आने देना, वो आपको मार देगा और वीरानियों का उल्लू बना देगा। आमीन। आए अपने सिरों को झुकाएं अपने ऊपर, ताकि आज का कलाम आपके लिए जिंदगी और बरकत को लाए। हालेलुया। समझ जाइएगा कि हमने आज क्या सीखा। हमने घमंड नहीं करना, घर में नहीं करना, रिश्तेदारों में नहीं करना, आस पास पड़ोसियों को नहीं करके दिखाना। फरोतनी से अपनी कमर को कसना है, हलीमी से अपनी कमर को कसना है, और मसीह के ताबे रहना है। खुदा इस्राएल के बादशाह, हम आज तेरे लोगों के लिए बरकत मांगते हैं, जिन्होंने अपनी नींद को छिड़का और तेरे नजदीक आकर कलाम को सुना। खुदा आज पाक संपत के दिन इनको बरकत दे, ताकि आज के पाक कलाम के वसीला से ये बरकत पाए और सावन ये तेरे खून गोश्त में बड़े और दुनिया की अनमोल की से छूट जाए।
इन्हें बड़ी बरकतें और अपने पापों में छुपा ताकि कोई घमंड कोई गरूर इनकी जिंदगी में ना आए, कोई तकब्बुर इनकी जिंदगी में ना आए, कोई खुदबीनी हमाकत इनकी जिंदगी में ना आए, बल्कि यीशु का नाम इनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल आए। मसीह यीशु के नाम आमीन। खुदा आप सबको बरकत